انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں طرح کی تدبیریں اختیار کرتا ہے، ان کے لیے محنت اور مشقتیں برداشت کرتا ہے، ان تدبیروں کے اختیار کرنے میں پیسے بھی خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی وہ تدبیریں الٹی پڑ جاتی ہیں اور بجائے مقصد کے حاصل ہونے کے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ایک ایسا نسخہ ہمارے لیے تجویز فرمایا ہے جس کے اندر 100% کامیابی ہے، اور وہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھی سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نسخہ ہمارے لیے تجویز فرمایا ہے وہ ایسا نسخہ ہے کہ اس کے اندر کہیں بھی ناکامی اور نامرادی نہیں ہے، اس کے اندر ہر حال میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ لیکن اس دعا کے لیے کچھ آداب اور کچھ شرائط احادیث شریفہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ اگر دعا مانگنے والا یہ اللہ کا بندہ اپنی دعا میں ان آداب اور ان شرائط کا خیال رکھے اور ان کو ملحوظ رکھے تو پھر اس کی دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ آداب اور شرائط کا خیال رکھنے میں یہ دعا یقیناً قبول ہوگی۔ اگر کوئی شخص ان آداب اور ان شرائط کا دعا میں خیال نہیں رکھتا ہے تو یہ اگر اللہ چاہے اپنے فضل سے تو تب بھی وہ دعا قبول کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ چاہے تو ہر حال میں اس کی دعا قبول کر لے اور مقصد کے اندر اس کو کامیابی دے دے۔ لیکن اگر کوئی ان آداب اور شرائط کا خیال رکھ لیتا ہے تو پھر تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی اور اس کی امیدیں بر آئیں گی۔ اور ان آداب کا اگر خیال نہیں رکھتا ہے تو ضابطے کے مطابق وہ انسان اپنی دعاؤں کی قبولیت کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ احادیث شریفہ کے اندر جو آداب بیان کیے گئے ہیں اور جو شرائط بیان کیے گئے ہیں کہ ان کا خیال رکھتے ہوئے ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی کو پیش کرے، دعائیں مانگے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے۔ ان آداب و شرائط میں سے چند آپ کی پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے دعا مانگنے والا پاکی اور صفائی کو اختیار کرے، پاک صاف ہو، با وضو ہو، اس کے بعد قبلہ رخ ہو، دو زانو ہو کر بیٹھے، تو صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھے، خاص طور سے با وضو ہو کر دعا مانگے، قبلہ رخ ہو کر دعا مانگے، اور با ادب کے ساتھ دو زانو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے۔ اس کا بھی خیال رکھے کہ جب دعائیں مانگ رہا ہے تو وہ اپنے کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، کمانے میں حرام چیزوں سے وہ بچتا ہو، اس لیے کہ حرام کھانے والے، حرام پینے والے، حرام پہننے والے اور حرام کمائی کو حاصل کرنے والے کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جاتا، اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ اور اپنے ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھائے، کاندھوں کے برابر تک اٹھائے۔ اگرچہ بعض اوقات اور بعض حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے ہاتھ بھی اٹھانا ثابت ہے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی، لیکن عمومی طور پر جو آپ سے ثابت ہے کہ اپنے کاندھوں کے برابر تک ہاتھ اٹھائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اور جب دعا ختم کرے تو اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرے اور اللہ کی حمد بیان کرے۔ جب دعا مانگے تو اس کا بھی خیال رکھے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں اگر یاد ہوں
تو وہ چونکہ جامع دعائیں ہیں ان کے ذریعے دعائیں مانگے، ورنہ ایسی دعائیں مانگے جو دنیاوی اور اخروی، دینی اور دنیاوی تمام ضرورتوں کو حاوی اور شامل ہو۔ جب دعا مانگے تو صرف اپنے ہی لیے نہ مانگے، اپنے ہی آپ کو ان دعاؤں میں خاص نہ کرے، بلکہ اپنے لیے دعا مانگے، اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، اپنے اہل و عیال کو بھی ان دعاؤں میں شامل کرے اور تمام مسلمانوں کو ان دعاؤں میں شامل کرے۔ گناہ کی، قطع رحمی کی دعا ہرگز نہ مانگے۔ حدیث میں منع کیا گیا ہے کسی گناہ کی دعا نہ مانگے، رشتے ناتوں کے توڑنے کی اور قطع رحمی کی دعا نہ مانگے، کسی محال چیز کی دعا نہ مانگے، جو ناممکن ہو اس کی دعا نہ مانگے۔ اسی طرح جو چیز وقوع پذیر ہو گئی ہے، جو چیز وجود میں آ گئی ہے اور جو ہو چکی ہے، اس کے خلاف دعا نہ مانگے۔ مثلا کوئی بہت لمبا ہے تو یہ دعا نہ مانگے کہ میرا قد چھوٹا ہو جائے، کوئی بہت پستہ قد ہے تو یہ دعا نہ مانگے کہ میرا قد لمبا ہو جائے، کوئی کالا ہے تو یہ دعا نہ مانگے کہ میں گورا ہو جاؤں، چونکہ یہ چیز قضاء و قدر کے مطابق، تقدیر کے مطابق، نوشتہ خداوندی کے مطابق وجود میں آ چکی ہے۔ تو محال چیزوں کی دعا نہ مانگے، جو چیز وجود میں آ چکی ہے اس کے خلاف دعا نہ مانگے۔ اور جب دعا مانگے تو اس سے پہلے کوئی نیک عمل کر لے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ اے اللہ، میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، اس کی برکت سے، اس کے صدقے میں، اس کے طفیل میں تو میری دعاؤں کو قبول فرما۔ جب دعائیں مانگے تو اس میں انبیاء کرام علیہم السلام اور صلحاء اور نیک لوگوں کا وسیلہ بھی مانگے کہ اے اللہ، اپنے نبیوں کے صدقے میں، انبیاء اور رسول کے طفیل میں اور صلحاء اور اولیاء کرام کے طفیل میں میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اخلاص کے ساتھ دعا مانگے، یہ یقین رکھے کہ اللہ ہی میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور غیر سے بالکل اپنے ذہن کو، دل و دماغ کو ہٹا لے۔ اخلاص کے ساتھ دعا مانگے، اللہ ہی سے اپنی حاجت کو مانگے، کسی انسان سے، کسی مخلوق سے اپنی دعاؤں کے پورا ہونے اور قبولیت کی امید نہ رکھے۔ رغبت اور شوق کے ساتھ دعا مانگے، اصرار اور الہا و زاری کے ساتھ دعا مانگے، اور اپنی عاجزی کا بھی بے پناہ اللہ کے سامنے اظہار کرے۔ جب دعا مانگے تو مکرر مانگے، بار بار مانگے، کم سے کم جو دعا مانگ رہا ہے 3 بار اللہ کی بارگاہ میں اس کا تکرار کرے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور اس سے زیادہ کر سکتا ہو جتنی مرتبہ تو بار بار مانگے۔ لیکن یہ بھی ادب ہے کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرے، یہ نہ کہے اور نہ سوچے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اور قبول نہ ہوئی۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے، دعا کی قبولیت کا بھی ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اب دعا ہر حالت میں قبول ہوتی ہے، چاہے اللہ وہی جو دعا مانگی ہے وہ عطا کر دے، چاہے اللہ اس کی وجہ سے مصیبتوں کو دور کر دے، یا اللہ اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دے۔ جو دعا مانگی ہے وہ آپ کے حق میں، ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس سے جو بہتر ہے اور بندے کے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا کر دے، تو ہر حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دعا میں جلدی نہ کرے، غافل دل کے ساتھ دعا نہ مانگے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے اور زبان پر الفاظ دعا ہیں لیکن دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو اس غفلت والے دل کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان تمام آداب کا اگر خیال رکھے گا تو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا، اس کی دعاؤں کو، اس کے مقاصد میں اس کو کامیابی ملے گی۔
وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء